جی السلام علیکم جی۔ عبید عرض کر رہا ہوں۔ زندگی میں جب آپ کو مواقع ملتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، نفسیات ہے کہ آپ ویسے ہی ترقی کریں، اپنے گھر میں بہتر کھانا کھائیں یا آپ گروتھ کریں، تو ساتھ والے لوگ، ملنے جلنے والے لوگ، رشتہ دار، بہن بھائی، وہ حسد کرنے لگ جاتے۔ حسد جو ہے وہ ہمارے برے صغیر میں خاص طور پر بڑی گھمبیر بیماری ہے، انتہائی زیادہ۔ عالمی منظرنامہ یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ اس طرح کہہ لیں کہ تیسری عالمی جنگ کے لیے صف بندی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ قطر میں، سعودی عرب میں اور ایران میں انڈین سفارت خانوں میں یہودی ایجنٹ پائے گئے ہیں۔ یہودی ایجنسیز کے لیے یہ کام کرتے ہیں انڈین سفارتکار، حتیٰ کہ قطر میں اور سعودی عرب میں ان کو پکڑ کر کسی درجے میں سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ یہ ایک محتاط گفتگو ہے۔ پاکستان پر جو حملے ہوئے ہیں ڈرونز کے، یہ سب اسرائیلی ڈرونز تھے۔ سعودی عرب اور پاکستان کا یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ کہ ایک پر حملہ دونوں پر تصور کیا جائے گا، یہ بڑی گہری بات ہے۔ انڈیا تو آئے دن پاکستان پر حملہ کرتا ہے، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے بہت زیادہ انڈیا میں، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ عالمی صف بندی ہو رہی ہے۔ جس طرح پاکستان میں پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں جو بینکوں میں، دکانوں پر، پلازوں میں جو یہ گارڈ ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ سیکیورٹی فورسز کے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ تنخواہ دیتے ہیں اور وہ ایک بندوق لے کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصولی طور پر سیکیورٹی فورسز کا کام جان دینا ہوتا ہے، ویسے تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے کھڑا ہی رہنا نا، آپ 10 سال ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کا ایک جھگڑا بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن آپ بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی لڑائی ہو، کوئی موقع آئے، تو وہ سب کچھ ہی دینا پڑ جاتا ہے، آپ کی جان چلی جاتی ہے۔ اسی طرز پر سیکیورٹی فورسز امریکہ کی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، یہ خاص طور پر جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، عرب ممالک، ان کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے، اور کافی زیادہ پیسے لیتا ہے۔ 20 ارب ڈالر، 18-20 ارب ڈالر یہ ان کے ہیں قطر کے، کچھ 44 ارب ڈالر کے ابھی انہوں نے جہاز خریدنے ہیں۔ سعودی عرب میں ہے، یو اے ای میں ہے، جاپان میں، اچھا ان کا، جاپان کا تو خیر ہے ہی ہے، جنوبی کوریا کا انگیسٹ شمالی کوریا۔ لیکن ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہماری ایک پنجابی کی مثال ہے، چور کتی رل گئے۔
جو یہ ڈیرے ہیں ہمارے ہم کسانوں کے باہر، ہم ادھر مطلب ظاہر ہے کتے رکھتے ہیں رکھوالی کے لیے، تو وہ لفظ ایک آتا ہے، وہ رکھوالی کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کتے کا، بھی چور کتی رل گئے۔ جب اسرائیل امریکہ کو بتا کے حملہ کرے گا قطر پر، تو یہ بات کدھر جائے گی؟ قطر کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ قطر کو پھر وہ رکھنے کا، $40 ارب دینے کا یا $20 ارب سالانہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں اگر دیکھا جائے اس معاہدے میں اصولی طور پر عرب ممالک زیادہ محتاج ہیں پاکستان کے۔ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ لڑاکا ہے، ان کے پاس فورسز ہیں، میزائل سسٹم ان کا بہت اچھا ہے۔ اچھا، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ اب واحد جو نیوکلیر پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، وہ پاکستان ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہضم ہو ہی نہیں سکتی ہے امریکہ کو، اسرائیل کو۔ اسرائیل سے عرب ممالک کو تھریٹ ہے، اردن ہو گیا، لبنان ہو گیا، مصر ہو گیا، شام ہو گیا، قطر، سعودی عرب، یہ سب ہو گئے، ان سب کو تھریٹ ہے۔ سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ پاکستان کو، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی پاور۔ اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ جب یہ اکٹھے ہوں گے نا تو یہود و نصارہ یہ آپ کہہ لیں، اس میں اور کون ہے؟ اس میں ایک انڈیا آ سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ شاید چائنا آ جائے۔ اسرائیل، انڈیا، امریکہ، یہ مین۔ ادھر امت مسلمہ آپ کہہ لیں، لیکن امت مسلمہ میں لیڈرشپ کی کمی ہے، لیکن اب ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ شاید چائنا مل جائے گا، روس مل جائے گا، صف بندی ہو۔ ابھی امریکہ نے کہا ہے کہ ہم بگرام ایئر بیس انڈیا سے واپس لینے کی، افغانستان سے واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے لے لیا ہو سکتا ہے افغان حکومت یہ پیسے لے کے ان کو دے دے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، لیکن یہ بگرام ایئر بیس جو ہے افغانستان میں، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ پھر چین سے، ادھر سے، ہم سے یہ ریلیٹڈ ہے، قریب ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اب آ گئی بات یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اب آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب جب یہ خوشی کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں ذمہ داریاں، جب آپ افسر بنتے ہیں، پروموشن ہوتی ہے نا، تو اگر وہ افسری، وہ پروموشن آپ نے صحیح طرح استعمال کرنی ہے، اس کا صحیح طرح جائزہ لینا ہے، مزہ لینا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر آپ کا کام بڑھ جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، آپ کی ہر مطلبی آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ دیکھیں سعودی عرب کو کیا ہے، سعودی عرب کے کچھ وہ انٹیلیجنس ہمیں فراہم کر دے گا، لڑنا تو ان کو ہی پڑے گا نا، ضرورت تو ان کو ہے، اس لیے ان کی فوج کے لیے اس نے کہا ہے نا سعودی عرب نے کہ جی دونوں ایک پر حملہ دونوں پر تصور کیا جائے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب والوں مطلب ہماری ضرورت کو سعودی عرب نے یہ ایگریمنٹ کیا، ہمارے ساتھ انڈیا کی کتنی جنگیں ہوئی ہیں، تو جب تو نہیں اس نے سعودی عرب نے کیا ہے کوئی معاہدہ، تو اب جب ان کو اپنا خطرہ پڑا ہے نا تو ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ذمہ داری اپنی پوری کر لیں، احسن طریقے سے نبھا لیں، یہ سمجھیں کہ ہم نے سعودی عرب کا دفاع پاکستان نے کرنا ہے، انہوں نے ہمارا نہیں کرنا۔ ہاں، یہ اس مقام پر ہیں، اس پوزیشن پر ہیں
کہ یہ بہتر طور پر اس کو کیش کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی مملکت، ریاست، ملک یہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، یہ اپنے مفادات بھی دیکھ لے، اس کو کیش بھی صحیح طریقے سے کر لے اور اپنی ذمہ داری کو بھی ایسے طریقے سے نبھائیں. پلس جو سب سے بڑی بات ہے، ان کو نپٹنا پڑے گا اسرائیل سے، امریکہ سے اور ان طاقتوں سے جو ہماری ایٹمی پاور کے خلاف آپ کہہ لیں، یا جن کو ہم ایز اے ایٹمی پاور کھٹکتے ہیں انڈیا سے. یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ذمہ داری نبھائیں تو مصیبتیں، مشکلیں آسان کر کے ان کو کراس کر کے ہی ترقی ہوتی ہے. تو پھر ان کا نام پاکستان کا آپ چند دن میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ زمین سے آسمان پر پہنچ جائیں گے. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جو یہ امداد لیں گے یہ انہی کوئی امریکہ، کینیڈا انہی بینکوں میں یہ جمع کرا دیں. تو جس طرح وہ قذافی کا بیٹا کھربوں ڈالر ادھر ہی بینکوں میں جمع کرا کے کینیڈا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، تو ادھر ہی وہ سیز کروا لیے، اکاؤنٹ سیز کروا لیے، مجبت کروا لیے. اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں. اب یہ نہ ہو کہ یہ ان سے پیسے لے کے یہ خود ہی کھا جائے. اگر یہ کچھ کھا لیں، مطلب 10%، 20%، وہ بھی بہت ہو گئے. باقی اگر یہ عوام کی فلاح کے لیے اگر اس کو استعمال کر لیں تو یہ مواقع بھی ہے، ترقی کرنے کا موقع ہے بہت بڑا. اور ترقی کے مواقع ہمیشہ مشکل ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ آسان نہیں ہوتے ہیں. جی السلام علیکم.